السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب توضیح فی حل غمامض التنقیح، صفحہ نمبر 48، اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُلْحَقُ بِهِ الْبَحْثُ عَمَّا يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ وَهُوَ الْحُكْمُ وَعَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ فِي قَوْلِهِ وَيُلْحَقُ بِهِ يَرْجِعُ إِلَى الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ فَيُبْحَثُ وَقَوْلُهُ عَمَّا يَثْبُتُ عَنْ أَحْوَالِ مَا يَثْبُتُ وَقَوْلُهُ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ أي بالحكم وهو الحاکم والمحکوم به والمحکوم علیہ الی آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، ما قبل میں صاحب کتاب نے فرمایا تھا فَيُبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَحْوَالِ الْأَدِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، یعنی جب فقہ کی تعریف ایسی تھی، اصول فقہ کی تعریف ایسی تھی جو ہم نے ما قبل میں ذکر کی، تو اصول فقہ کی تعریف سے یہ معلوم ہو گیا کہ اصول فقہ کے اندر بحث ادلہ کے احوال سے کی جائے گی۔ کس سے بحث کی جائے گی؟ ادلہ کے احوال سے۔ اب اس قول کے بعد صاحب کتاب نے فرمایا وَيُلْحَقُ بِهِ الْبَحْثُ عَمَّا يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ، یعنی ادلہ کے احوال سے جو بحث ہوگی اسی بحث کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا ان چیزوں کی بحث کو جو ان ادلہ سے ثابت ہوتی ہیں، یعنی اس کی بحث کو بھی لاحق کر دیا جائے گا جو ادلہ کی بحث جو ادلہ سے ثابت ہوتی ہے۔ اور ادلہ سے ثابت کون ہوتا ہے؟ وہ حکم ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم کے احوال کی بحث ادلہ کے احوال کی بحث کے ساتھ لاحق کر دی جائے گی۔ تو اب یلحق بہ میں جو بہ ہا ضمیر کا مرجع ہے وہ کیا ہے؟ وہ بحث ہے جو فیبحث فیہ عن احوال الادلہ میں فیبحث جو فعل مضارع تھا اس میں جو بحث مصدر ضمناً سمجھ میں آ رہا تھا وہی بحث جو ہے وہ مرجع ہے بہ ضمیر کا۔ یلحق بہ میں جو ہا ضمیر ہے ضمیر مجرور کا مرجع وہی ہے۔ معنی ہوگا ادلہ کے احوال کی بحث سے لاحق کر دی جائے گی اس کی بحث جو ادلہ سے ثابت ہوتا ہے، اور ادلہ سے ثابت ہوتا ہے وہ حکم، یعنی حکم کے احوال کی بحث ادلہ کے احوال کی بحث کے ساتھ لاحق کر دی جائے گی، یہ معنی ہوگا۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَيُلْحَقُ بِهِ الْبَحْثُ عَمَّا يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ، یعنی ادلہ کے احوال کی بحث کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا اس کی بحث کو جو ادلہ سے ثابت ہوتا ہے، وَهُوَ الْحُكْمُ، اور وہ کیا ہے؟ حکم ہے جو ادلہ سے ثابت ہوتا ہے۔ وَعَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ، اور اس کی بحث کو بھی لاحق کر دیا جائے گا جو اس سے متعلق ہے۔ کس سے متعلق ہے؟ یہاں پر بہ ضمیر کا مرجع کیا ہوگا؟ تو یہاں پر بہ ضمیر کا مرجع ہوگا حکم۔ عما یثبت بہذہ الادلہ وہو الحکم وعما یتعلق بہ اے عما یتعلق بالحکم، یعنی حکم کے احوال کی بحث کو بھی لاحق کر دیا جائے گا، اور حکم سے متعلق جو چیزیں ہیں، مثلا حکم سے متعلق کیا ہے؟ محکوم علیہ ہے، محکوم بہ ہے، یہ ان کے احوال سے جو بحث ہوگی اس بحث کو بھی لاحق کر دیا جائے گا، یہ معنی ہوگا۔ لہذا اس کے ساتھ جو اس سے جو متعلق ہو اس کی بھی بحث کو لاحق کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں الضمیر المجرور فی قولہ ویلحق بہ، یلحق بہ میں جو ہا ضمیر مجرور ہے وہ یرجع الی البحث المذکور، وہ راجع ہے اس بحث کی طرف جس کا ذکر ضمناً مصنف کے قول فیبحث میں ہوا۔ وقولہ، اور مصنف کا قول عما یثبت جو ہے، تو عما یثبت کا معنی ہے کہ جو ثابت ہو دلیل سے تو ثابت حکم ہوتا ہے، جبکہ حکم کے سے بحث نہیں ہوتی ہے بلکہ حکم کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ تو عما یثبت سے مراد ہے ان احوال ما یثبت، یہ مراد یعنی مضاف محذوف ہے۔
फरमाते हैं और मुसन्निफ का कौल अम्मा यसबुतु, इसका माना है ए अन अहवाल मा यसबुतु व कौलुहु, और ऐसी मुसन्निफ का कहना अम्मा यतअल्लक़ु बि, तो अम्मा यतअल्लक़ु बिही में जो हा ज़मीर मजरूर है, इससे ये ज़मीर राजे है हुक्म की जानिब, माना है अम्मा यतअल्लक़ु बिल हुक्मी, यानी हुक्म से जो मुताल्लिक हैं, और हुक्म से मुताल्लिक क्या है, उनके अहवाल किससे बहस भी लाहिक कर देगी, वो हुक्म से मुताल्लिक क्या है, वह हुवल हाकिम, वो है हुक्म देने वाला, महकूम बिही और महकूम बिही है, वल महकूम अलैह और महकूम अलैह है, तो इनके अहवाल से जो बहस होगी वो भी उनके साथ लाहिक कर दी जाएगी, ये माना होगा। अब आगे साहिब किताब फरमाते हैं वअलम अन्ना कौलहु व युलहक़ु, आप जान लीजिए मुसन्निफ का कौल व युलहक़ु जो है ये दो माना का इहतिमाल रखता है। दर हकीकत साहिब शरह का आने वाली इबारत से अपने कौल को तरजीह देना है और अपने कौल को मजबूती देना है, और दीगर उलमा के कौल को मरजूह और उनके ज़ुअफ़ को बयान करना है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं उसूल फ़िक़्ह के मौजू के सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा ने यह कहा कि उसूल फ़िक़्ह वो सिर्फ और सिर्फ अदिल्ला हैं। क्या है? अदिल्ला हैं, क्योंकि उसूल बेमाना मा यब्तनी अलैहि गैरुहु, असल है ये, और जिस पर बिना होती है वो अदिल्ला होते हैं। हुक्म पर बिना नहीं होती किसी की, बल्कि हुक्म की बिना किस पर होती है? अदिल्ला पर है। इसलिए कुछ अइम्मा ने यह फरमाया कि उसूल फ़िक़्ह का मौजू सिर्फ और सिर्फ अदिल्ला हैं। क्या है? सिर्फ और सिर्फ अदिल्ला। जबकि साहिब किताब इससे पहले कह चुके हैं कि इस इल्म का मौजू अदिल्ला और अहकाम दोनों हैं, ये कह चुके हैं। तो अब अदिल्ला और अहकाम दोनों हैं, तो अब यहां पर यह समझ लिया जाए, मुसन्निफ ये कह चुके, अब इसी को तरजीह देंगे कि देखिए युलहक़ु जो हमने कहा है वह युलहक़ु बिहिल बहसु, यानी अदिल्ला के अहवाल से जो बहस होगी उसी के साथ लाहिक कर दी जाएगी हुक्म के अहवाल की बहस को। यही है ना? तो हुक्म की अहवाल के बहस को जो लाहिक किया जाएगा, ये लुहूक बच्चों दो तरह का होता है। दो माना होते हैं लुहूक के। एक लुहूक का माना होता है किसी शय को दूसरे के साथ लाहिक कर देना। बच्चों ध्यान में रखना, दो चीजें कभी कभी ऐसी होती हैं कि जो मकसूद होती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि दो में से एक मकसूद होती है और दूसरी गैर मकसूद होती है। अगर दोनों मकसूद हो, यानी दोनों से बहस करना मकसूद हो, दोनों मकसूद बिज़ात है, दोनों ही से बहस होती है, दोनों मबहूस अनहा है, दोनों चीजें हैं, लेकिन बहस दोनों से हो रही है। लेकिन जाहिर बात है जब दोनों मकसूद है तो दोनों को जिक्र किया जाएगा, लेकिन जिक्र तो अव्वलन किसी एक ही को किया जा सकता है, दूसरे को तो दूसरे के बाद ही जिक्र किया जा सकता है। अगर दोनों मकसूद बिज़ात हैं और वहां पर यह कहा जाए कि इनमें से एक को दूसरे के साथ लाहिक कर दिया जाएगा, तो वहां पर लुहूक का माना यह नहीं होता है कि वो दूसरे का जो जिक्र होगा बाद में वो तबान होगा, ये माना नहीं होता है। बल्कि वहां पर लुहूक अगर बोला जाता है तो यह मुराद होता है कि मकसूद तो दोनों हैं, लेकिन जिक्र अव्वलन एक का होगा फिर उसके बाद दूसरे का होगा, ये होगा। मकसूद अगरचे दोनों हैं। और एक माना यह होता है बच्चों कि लुहूक का माना है कि दो चीजें हैं, दोनों में से एक मकसूद हो और एक गैर मकसूद हो, एक से बहस करना मकसूद हो और दूसरे से बहस करना मकसूद ना हो। तब भी वहां पर कहा जाता है कि जो मकसूद है उसको जिक्र करने के बाद गैर मकसूद को उसके साथ लाहिक कर दिया जाता है। तो लुहूक का इस्तेमाल वहां पर भी होता है, लेकिन वहां पर लुहूक का जो इस्तेमाल होता है वो इस माना कर होता है कि दूसरे का जिक्र मकसूद नहीं है, लेकिन किसी इफादे के तहत उसका जिक्र तबअन कर दिया जाता है, ये माना होता है। तो अब मुसन्निफ का जो कौल है वह युलहक़ु बिहिल बहसु अम्मा यसबुतु बिहाज़िल अदिल्ला, और लाहिक कर दिया जाता है अदिल्ला के अहवाल की बहस के साथ उसकी बहस को लाहिक कर दिया जाता है जो अदिल्ला से साबित होता है, यानी अहकाम यानी हुक्म के अहवाल की बहस को लाहिक कर दिया जाता है। तो यहां पर युलहक़ु का माना क्या है?
تو ہم نے آپ کو بچوں بتایا تھا کہ مصنف کا چونکہ اپنا نظریہ یہی ہے کہ اصول فقہ کا موضوع وہ ادلہ اور احکام دونوں ہیں. جب دونوں موضوع ہیں تو دونوں کے احوال سے بحث کریں گے مصنف کے نزدیک دونوں مقصود بھی ہی ہیں. جب دونوں مقصود بھی ہی ہیں تو اب مصنف کے بقول مصنف کے رجحان کے مطابق یہاں پر یلحقو کا جو الحاق کا جو معنی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ احکام کی احوال کی جو بحث ہے اس کو لاحق کر دیا جائے گا. لاحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مقصود بھی تو دونوں ہیں, یعنی ادلہ کے احوال سے بھی بحث اور احکام کے احوال سے بھی بحث, دونوں مقصود ہیں, لیکن اولاً ذکر ادلہ کے احوال سے ہوگا اور بعد میں اس کے بعد میں ذکر احکام کے احوال سے ہوگا. تو احکام کے احوال سے جو بحث بعد میں ہوگی اس کی بحث کو جو لاحق کیا جائے گا وہ تبعاً نہیں بلکہ وہ اصلاً ہی ہے, لیکن چونکہ اولاً ذکر ایک ہی کا ہو سکتا ہے اس لیے ثانیاً دوسرے کا ذکر ہوگا, اور چونکہ اولاً ذکر ادلہ کا اس لیے ہوگا کیونکہ وہ مثبت ہیں, وہ فاعل ہیں, اس لیے وہ مقدم ہوں گے, اور حکم جو ہے وہ مثبت ہے وہ بعد میں ہوگا, وہ مفعول ہے, اس لیے اس کی بحث کو لاحق کر دیا جائے گا, اگرچہ مقصود بالذات دونوں ہیں. ایک معنی یہ ہوگا یلحق بہ کا, صاحب شرح فرمائیں گے کہ یہی والا معنی مراد لینا یہاں پر زیادہ صحیح ہے, یہی احتمال درست ہے, یہی صحیح ہے. اور یلحق کا ایک دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے بچوں, یلحق کا ایک دوسرا معنی وہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ ادلہ کے احوال کی بحث سے لاحق کر دیا جائے گا حکم کے احوال کی بحث کو, اور یہاں پر لحوق کا معنی لیا جائے یعنی مقصود بالذات تو بحث کرنا جو ہے وہ ادلہ کے احوال سے ہے, اور ادلہ کے احوال سے بحث کرنا وہ مقصود ہے, اگرچہ حکم کے احوال سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن پھر بھی حکم کے احوال کی بحث کو ادلہ کے احوال کے بحث کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا تبعاً, یعنی مقصود بالذات نہیں ہے. ایک لحوق کا معنی یہ ہو, تبعاً ذکر کر دیا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم کے احوال سے بحث محض تبعاً ہوگی, وہ مقصود بالذات نہیں ہے, وہ اس علم کا موضوع نہیں ہے. اس کا پھر معنی یہ ہوگا. لہذا صاحب شرح فرمائیں گے کہ یہ والا مراد لینا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے یہ صاحب شرح کے نظریہ کے خلاف ہے. ہاں, جن علماء نے یہ کہا ہے کہ اصول فقہ کا موضوع صرف اور صرف ادلہ ہے, تو ان کے نزدیک یلحق بہ کا معنی, یہ دوسرا والا معنی مراد لینا یہ زیادہ صحیح ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حکم کے احوال سے بھی بحث کی جاتی ہے لیکن تبعاً کی جاتی ہے ان کے نزدیک. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اسی کو صاحب, اور ایسا ہوتا ہے کہ تبعاً کبھی کبھی ذکر ہو جاتا ہے, جیسے منطق کا موضوع ہے. منطق کا موضوع وہ کیا ہے؟ وہ تصورات و تصدیقات ہیں, اس حیثیت سے کہ وہ موصل ہوتے, ایصال کی حیثیت سے وہ منطق کا موضوع ہیں, تصور و تصدیق. حالانکہ صرف تصورات موصلہ اور تصدیقات موصلہ کے احوال ہی سے بحث نہیں ہوتی ہے. احوال کو ان کے احوال سے بحث کرنے کے بعد میں موصل الیہ جیسے کہ ماہیات وغیرہ ہیں, تو موصل الیہ کے احوال سے بھی بحث کر دی جاتی ہے, لیکن موصل الیہ کے احوال سے بحث اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ مقصود بالذات ہیں, ان کے احوال سے بحث کرنا مقصود ہے, وہ موضوع ہے. نہیں, وہ موضوع نہیں ہے منطق کا, بلکہ ان کے احوال سے بحث کیوں کر دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ تبعاً کر دی جاتی ہے. کس لیے؟ تبعاً. تو وہاں پر ان کے ابحاث کو لاحق کر دیا جاتا ہے, تو وہاں پر لحوق بے معنی تبعاً ہے کہ لاحق کر دیا جاتا ہے, یعنی تابع بنا کر, مقصود نہیں, اصل نہیں ہے وہ. بات سمجھ آئی؟ تو یہ والا معنی مراد اگر لیا جائے تو وہ ان علماء کے قول کی ترجیح ہوگی اور ان علماء کے قول کی مضبوطی ہوگی جن علماء نے یہ کہا کہ اصول فقہ کا موضوع صرف اور صرف ادلہ ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو صاحب شرح فرمائیں گے نہیں, پہلا والا مراد لینا, پہلا احتمال مراد لینا زیادہ صحیح ہے, کیونکہ صاحب کتاب کا رجحان بھی وہی ہے کہ ادلہ اور احکام دونوں علم اصول فقہ کا موضوع ہے. فرماتے وعلم, آپ جان لیجیے, ان قولہ, مصنف کا قول, ویلحق بہ البحث عما یثبت بہذه الادلہ میں جو یلحق ہے, الحاق جو اس میں سمجھ میں آ رہا ہے, فرماتے ہیں یہ احتمال رکھتا ہے دو امروں کا. احدہما, پہلا امر یہ ہے کہ ان یراد بہ, کہ اس سے مراد ہو یہ کہ ان یذکر مباحث الحکم بعد مباحث الادلہ, کہ حکم کے مباحث کو ادلہ کے مباحث کے بعد ذکر کیا جائے گا, اس بنا پر, بعد میں ذکر کیا جائے گا اس بنا پر, ان موضوع ھذا العلم الادلہ والاحکام, کہ اس علم کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں ہیں, لیکن اولاً صرف ایک ہی کو تو ذکر کیا جا سکتا ہے,
تو اس لیے عدلہ کے احوال کا حکم، احوال سے بحث پہلے ہوگی اور احکام کے احوال سے بحث بعد میں ہوگی۔ تو موضوع تو دونوں ہیں، لیکن عدلہ کے مباحث کے بعد حکم کے مباحث کو ذکر کیا جائے گا، کیونکہ ایک ساتھ دونوں کو اولا ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے مراد وثانی، اور دوسرا معنی، دوسرا احتمال یہ ہے ان موضوع ھذا العلم الادلہ فقط، اس علم کا موضوع صرف اور صرف عدلہ ہوں، وانما یبحث عن الاحکام، اور اس علم کے اندر بحث احکام کے احوال سے اس بنا پر ہوتی ہے انہ من لواحق ھذا العلم، کہ وہ اس علم کے لواحق سے ہے۔ تو اس کو لواحق سے، یہاں پر یلحق کا معنی بمعنی تبعیت ہو گیا نا۔ فإن اصول الفقہ، کیونکہ اصول فقہ ہی عدلۃ الفقہ، وہ عدلہ فقہ ہی ہیں، جیسے کہ لفظ ہی سے ظاہر ہے۔ ثم اريد بها العلم بالادلہ من حيث انها مثبتۃ للحکم، پھر اصول فقہ سے مراد وہ عدلہ کا جاننا مراد لیا ہے، عدلہ کا جاننا اس حیثیت سے کہ وہ عدلہ حکم کے لیے حکم کو ثابت کرنے والے ہیں۔ تو وہ مباحث جو پیدا ہوتے ہیں حکم سے، اور جو حکم سے متعلق جو مباحث ہیں، وہ سب کے سب اس علم سے خارج ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول فقہ کا موضوع صرف اور صرف عدلہ ہے، اس حیثیت سے کہ وہ مثبت للحکم ہے۔ تو مثبت للحکم ہونے کی حیثیت سے وہ موضوع ہیں، اور مثبت للحکم ہونا یہ حکم کے اندر نہیں پایا جاتا، یہ دلیل ہی کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس لیے عدلہ علم اصول فقہ کا موضوع صرف اور صرف عدلہ ہوں، اور حکم سے پیدا ہونے والے جو مباحث ہیں اور متعلقات حکم جو ہیں، وہ سب کے سب اصول فقہ سے خارج ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ذکر کر دیا جاتا ہے بعد میں، کیا؟ تبعاً۔ فرماتے وہی مسائل قلیلہ، وہ چند مسائل ہیں تذکر اعلیٰ، جن کو اس طور پر ذکر کیا جاتا ہے انہا لواحق، کہ وہ لواحق اور اس علم کے مسائل کے توابع ہیں۔ کما، جیسے کہ منطق کا موضوع تصورات و تصدیقات ہیں، من حیث، اس حیثیت سے انہا موصلۃ الی تصور و تصدیق، وہ تصور اور تصدیق تک پہنچانے والے ہیں۔ تو ایصال کی حیثیت سے تصور و تصدیق علم منطق کا موضوع ہیں۔ فرماتے فمعظم مسائل المنطق، تو منطق کے زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ راجع ہیں موصل کے احوال کی طرف۔ وَإِنْ كَانَ يُبْحَثُ فِيهِ عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ، اگرچہ منطق کے اندر بحث کر دی جاتی ہے عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ، ان تصور کے احوال سے بھی جو تصور موصل الیہ ہے، کیا ہے؟ جن تک پہنچا جاتا ہے۔ جیسے کہ ماہیات سے بحث کر دی جاتی ہے، ماہیات کے احوال سے، انہا قابلۃ للحد، کہ وہ ماہیات قابل للحد ہیں، یہ اس کی اس حالت سے بحث کر دی جاتی ہے، جبکہ ماہیت موصل الیہ ہے۔ فہذا البحث یذکر علی طریق التبعیہ، تو ماہیات کی سے جو بحث ہوتی ہے، اس بحث کو علی طریق التبعیت ذکر کیا جاتا ہے۔ فقضا ہونا، ایسے ہی یہاں پر بھی کہ حکم کے احوال سے بحث جو ہوگی علی طریق التبعیت ہو، اور موضوع علم صرف اور صرف عدلہ ہوں۔ فرماتے ہیں وفی بعض الکتب کتب الاصول لم يعد مباحث الحکم من مباحث هذا العلم، فرماتے ہیں کہ بعض کتب اصول میں مباحث حکم کو اس علم یعنی اصول فقہ کے مباحث سے شمار نہیں کیا گیا ہے، لیکن صاحب شرح فرماتے ہیں کہ لیکن الصحیح هو الاحتمال الاول، لیکن صحیح وہ احتمال اول ہے، اور صاحب کتاب کا چونکہ رجحان بھی یہی ہے کہ اس علم کا موضوع اور وہ عدلہ اور احکام دونوں ہیں، اس لیے احکام کے احوال سے بھی جو بحث ہوگی وہ تبعاً نہیں ہوگی، وہ بھی اصلاً ہوگی، بس یلحق کا معنی یہ ہوگا کہ عدلہ کے احوال سے جو بحث ہوگی اس بحث کے بعد میں احکام کے احوال کی بحث کو ذکر کیا جائے گا، تبعاً نہیں، اصلاً ہی۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔